ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ مؤذن جب اذان کہتا ہے تو اذان کے شروع میں 4 مرتبہ کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ جو مؤذن 4 مرتبہ کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو 4 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہنے کی حکمت کیا ہے؟ تو 4 مرتبہ اللہ اکبر کہنے کی حکمت یہ ہے کہ ساری مخلوق 4 عناصر سے بنی ہے۔ نمبر 1 آگ، نمبر 2 پانی، نمبر 3 ہوا اور نمبر 4 مٹی۔ مؤذن جب 4 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے تو گویا یہ پیغام پہنچا رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی آگ اور اس کی مخلوق سے زیادہ بڑے ہیں۔ اب سب آگ کی طاقت دیکھ لیں کہ آگ کی بھی ایک طاقت ہے، پانی کی بھی ایک طاقت ہے، ہوا کی بھی ایک طاقت ہے اور مٹی کی بھی ایک طاقت ہے۔ آگ کی کتنی طاقت ہے؟ آگ کی طاقت کا آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ ایک مرتبہ کسی ملک میں جنگلات میں آگ لگی تو کئی ماہ تک اس آگ کو بجھایا نہ جا سکا۔ آگ مسلسل جلتی رہی جلتی رہی جلتی رہی، کئی ماہ تک اس آگ پہ کنٹرول حاصل نہ ہو سکا۔ روسی ماہرین نے 2 سال تک پورا زور لگایا کہ آگ کو بجھائیں، مگر کچھ نہ بن سکا۔ پھر انہوں نے پوری دنیا میں اعلان کیا کہ جو ملک اس آگ کو بجھانے میں ہماری مدد کرے گا، ہم اس کی آمدنی میں سے آدھا حصہ اسے دیں گے۔ یہ اصل ان کے کنویں تھے تیل کے، قزاقستان کے اندر، تو ان تیل کے کنووں کے اندر ایک مرتبہ آگ لگی تو کسی فنی خرابی کی وجہ سے، تو 2 سال تک روسی ماہرین نے کوشش کی آگ بجھانے کی، لیکن نہ بجھا سکے۔ آخر کار انہیں اعلان کرنا پڑا کہ جو ملک ہمیں یہ آگ بجھا کر دے گا، ہم اس تیل کی آمدنی میں سے آدھا حصہ اسے دیں گے۔ پوری دنیا کے ماہرین نے اپنا زور لگایا مگر آگ نہ بجھ سکی۔ اسی طریقے سے اور کئی سارے ملکوں میں بس اوقات آگ لگتی ہے تو وہ نہیں بجھتی۔ اسی طرح جو پانی ہے اس کی بھی اپنی طاقت ہے۔ پانی کی طاقت کا آپ اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ فرنگی ماہرین نے ایک جہاز بنایا تھا جس کا نام انہوں نے رکھا تھا ٹائٹینک، اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ جہاز ٹوٹ ہی نہیں سکتا، یہ پانی میں ڈوب ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ بحری جہاز ایک سمندری طوفان میں پھنس کر 2 ٹکڑے ہو گیا اور ڈوب گیا۔ پانی کی طاقت کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب سمندر میں طوفان آتے ہیں اور جہاز ہچکولے کھا رہا ہوتا ہے، اس وقت سب کو اپنی پڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اس وقت تو کافر اور مشرک بھی اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں بس اوقات سمندری طوفان آتے ہیں، سمندر سے پانی کی لہریں اٹھتی ہیں تو وہ ملکوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں، تو یہ پانی کی طاقت ہے۔ آگ کی طاقت تذکرہ ہوا۔ اسی طرح جو ہوا ہے، ہوا کی بھی اپنی طاقت ہے۔ ہوا کی طاقت کا آپ اندازہ اس بات سے لگائیں کہ قوم عاد پر ہوا کا عذاب آیا تھا اور ان کو پٹخ پٹخ پر زمین پر مار دیا، اور ان کی لاشیں ایسی بکھری پڑی تھی جس طرح کھجور کے تنے بکھرے پڑے ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ امریکہ کے اندر ہوائی بگولا آیا تو اس نے ایک کار کو اٹھا کر 300 کلومیٹر دور پھینک دیا۔ یعنی ایک ہوا کا بگولا تھا اور اس نے کار کو اٹھایا اور 300 کلومیٹر تک دور پھینک دیا۔ مکانات کی چھتیں اڑ گئیں، اڑ کے میلوں جا کے دور گریں۔ تو ہوا کی بھی ایک طاقت ہے۔ اسی طرح زمین کی بھی ایک طاقت ہے۔ زمین کی طاقت کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب زمین میں زلزلہ آتا ہے۔ چین میں گزشتہ صدی کا سب سے بڑا زلزلہ آیا جس میں 7 لاکھ انسان موت کا لقمہ بن گئے۔ کیلیفورنیا میں ایک مرتبہ زلزلہ آیا تو زمین کے اندر دراڑیں پڑ گئی، کئی منزلہ عمارتیں زمین بوس ہو گئی۔
हाई वे के पुल उखड़ कर दूर जा गिरे, पलक झपकते ही कई गांव के गांव जमीन से इस तरह मिट गए गोया कि वो थे ही नहीं। तो ये चार बड़ी ताकतें हैं दुनिया के अंदर, अनासर अरबा। हवा है उसकी भी एक ताकत है, पानी है उसकी भी एक ताकत है, आग है उसकी भी एक ताकत है, ज़मीन की भी एक ताकत है। तो आप यहाँ एक इल्मी नुक्ता समझे कि जिस वक्त मुअज्जिन अजान दे रहा होता है और उसके शुरू में 4 मरतबा कहता है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, तो गोया कि मुअज्जिन ये पैगाम दे रहा होता है कि अल्लाह ताला की ताकत बड़ी है, अल्लाह सबसे बड़े हैं, पानी की ताकत अल्लाह के सामने कुछ नहीं है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़े हैं, हवा की ताकत अल्लाह की ताकत के सामने कुछ नहीं है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़े हैं, ज़मीन की ताकत उसके सामने कुछ नहीं है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़े हैं, आग की ताकत उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो ये मेरे भाइयों अजान है। अजान के अंदर बुलाया तो नमाज की तरफ ही जाता है। इतने अल्फाज ही काफ़ी थे कि हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह, आप नमाज की तरफ आएँ, आप नमाज की तरफ आएँ। लेकिन देखो नमाज की तरफ बुलाने के लिए कितना एहतमाम किया गया। सबसे पहले अल्लाह ताला की किबरियाई और बड़ाई का तज़किरा, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, और उसके बाद अल्लाह जल्ल शानुहु की वहदानियत कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। मुअज्जिन कह रहा होता है कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, 2 बार इकरार कर रहा होता है। फिर कहता है अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, कि मैं गवाही देता हूँ कि बेशक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। उसके बाद कहता है हय्या अलस सलाह, ओ नमाज की तरफ आ जाओ, हय्या अलस सलाह, ओ नमाज की तरफ आ जाओ। फिर मुअज्जिन फरमाता है हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, कि कामयाबी की तरफ आ जाओ, कामयाबी की तरफ आ जाओ। फिर मुअज्जिन कहता है अल्लाहु अकबर, और आखिर में कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये कोई आम कलिमात नहीं है। आप अज़ान खामोशी से सुना करें और अज़ान का जवाब दिया करें। अज़ान का जवाब, जो आदमी अज़ान सुने और साथ साथ उसका जवाब दे, तो वो आदमी तो जन्नत में दाखिल हो जाता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब अज़ान की आवाज़ सुनते थे, यूं ही अल्लाहु अकबर के अल्फाज उनके कानों में पड़ते, ये अल्फाज सुनते तो इतना रोते कि चादर भीग जाती थी। किसी ने पूछा तो बताया कि मैं अल्लाहु अकबर के अल्फाज सुनता हूँ तो अज़मत इलाही और हैबत इलाही की ऐसी कैफियत दिल पर तारी होती है कि मेरे ऊपर गिरिया तारी हो जाता है, आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तो मेरे भाइयों, अज़ान तवज्जो से सुना करें और इन अल्फाज को समझा करें। और अज़ान जिस मकसद के लिए आती है कि वो आपको नमाज की तरफ बुलाया जाता है, तो आप फ़ौरन नमाज जो है वो नमाज के लिए चल पड़ा करें। मुअज्जिन के जो अल्फाज हैं, अल्लाहु अकबर के अल्फाज, ये कहकर अल्लाह की अज़मत की गवाही दे रहा होता है। लिहाजा क़यामत के दिन अल्लाह ताला मुअज्जिन को इज़्ज़त और शराफत से नवाजेंगे। हदीस पाक में है कि क़यामत के दिन मुअज्जिन का चेहरा मुनव्वर होगा और इसकी गर्दन दूसरों की निस्बत ऊंची होगी। ये एजाज़ इसे अजान देने की वजह से मिला है। उलमा ने लिखा है कि अगर कोई काफिर अपने इरादे से अजान दे तो इसके मुसलमान होने का फतवा दिया जाएगा। एक मरतबा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मर्दों और औरतों की सफ़ों के दरमियान खड़े होकर फरमाया कि मुअज्जिन अजान दे तो सुनने वाले को चाहिए कि वही अल्फाज कहे जो मुअज्जिन कहता है, अलबत्ता हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह के जवाब में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहे। इसी तरह जब फजर की अजान में मुअज्जिन अस्सलातु खैरुम मिनन नौम कहता है तो जवाब में यूं कहा जाए सदाकता व बररता। जब बच्चा पैदा होता है तो इसके एक कान में अजान और दूसरे में इकामत कही जाती है। इसका मकसद असली इस बच्चे के कान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अज़मत को पहुँचाना होता है। हज़रत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमहुल्लाह फरमाया करते थे कि इंसान जब अजान की आवाज़ सुने तो अदब की वजह से खामोश हो जाए, अजान का जवाब दे और आखिर पर मसनून दुआ पढ़े। मेरा तजर्बा है
کہ اذان کے ادب کی وجہ سے اسے موت کے وقت کلمہ نصیب ہوگا، کلمے کی توفیق ہوگی۔ میرے بھائیوں، آج کل ہم اگر موبائل دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اذان آتی ہے تو ہم فقط موبائل کی آواز ایسا کر دیتے ہیں، توجہ ادھر نہیں آتی، اذان توجہ سے سنا کریں۔ ایک نیک خاتون ملکہ زبیدہ گزری ہیں، اس نے نہر زبیدہ بنوا کر مخلوق خدا کو بہت فائدہ پہنچایا تھا، فوت ہو گئی۔ ہر کسی نے بھائی چلے جانا ہے، چاہے کوئی بادشاہ ہو، چاہے کوئی فقیر ہو، چاہے کوئی امیر ہو، چاہے کوئی غریب ہو، سب نے جانا ہے، یہ جہان عارضی جہان ہے۔ فوت ہونے کے بعد کسی کو خواب میں نظر آئی تو اس نے پوچھا، زبیدہ خاتون آپ کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ زبیدہ خاتون نے جواب دیا کہ اللہ رب العزت نے بخشش فرما دی۔ خواب دیکھنے والے نے کہا کہ آپ نے نہر زبیدہ بنوا کر مخلوق کو بہت فائدہ پہنچایا تھا، آپ کی بخشش تو ہونی ہی تھی۔ تو زبیدہ خاتون نے کہا، نہیں نہیں نہیں، جب نہر زبیدہ والا عمل پیش ہوا تو پروردگار عالم نے فرمایا کہ یہ کام تو تم نے خزانے کے پیسوں سے کروایا تھا، اگر خزانہ نہ ہوتا تو نہر بھی نہ بنتی، مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے میرے لیے کیا عمل کیا ہے۔ اس وقت زبیدہ خاتون گھبرا گئی کہ اب کیا بنے گا، پریشان ہو گئی، مگر اللہ رب العزت نے مجھ پر مہربانی فرمائی، مجھے کہا کیا ہے زبیدہ خاتون، تمہارا ایک عمل ہمیں بہت پسند آیا۔ ایک مرتبہ تم بھوک کی حالت میں دسترخوان پر بیٹھی کھانا کھا رہی تھی، اتنے میں اللہ اکبر کے الفاظ سے اذان کی آواز سنائی دی، تمہارے ہاتھ میں لقمہ تھا اور سر سے دوپٹہ سرکا ہوا تھا، تم نے لقمے کو واپس رکھا، پہلے دوپٹے کو ٹھیک کیا، پھر لقمہ کھایا، تم نے لقمہ کھانے میں تاخیر کی، میرے نام کے ادب کی وجہ سے، اس ادب کی وجہ سے آج میں تیری بخشش کرتا ہوں، تمہیں معاف کر دیتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، اذان توجہ سے سنا کریں، الفاظ پہ غور کیا کریں، خاموشی اختیار کیا کریں۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔